اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جناب قیامت، وقت قیامت کا یہ سیگمنٹ کوشش یہ ہے کہ آپ کو ذرا قیامت کے حوالے سے بتاتے چلیں. آپ کو ہم لوگ روزانہ افطار نشریات میں کوشش کر رہے ہیں کہ علامات قیامت، قیامت صغریٰ کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، قیامت کبریٰ کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، اس نتائج تک پہنچے کہ نشانیاں تو ساتھ ساتھ جاری ہیں ہی روزانہ کی بنیاد پہ. ہم نے کل آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح حدیث کا مفہوم ہے بیت المقدس کا آباد ہونا مدینے کے ویران ہونے کا سبب بنے گا. مدینے کا ویران ہونا جنگ عظیم کا سبب بنے گا. جنگ عظیم قسطنطنیہ کی فتح کا سبب بنے گا، اور قسطنطنیہ کی فتح جیسی ہوگی تو وہ دجال کے خروج کا سبب بنے گی، اور اس کے 7 ماہ کے دورانیے کے اندر اندر ہی دجال آ جائے گا. اللہ اور حج رک جائے گا. پھر مزید ہم نے آپ کو بتایا اس کی سواری کے بارے میں، اس کے لیے تھوڑا بہت بتایا، چیزیں بتائیں تھی. اس انداز میں چیزیں جاری ہیں اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ آپ کو بتائیں گے. تو ہم نے آغاز کر دیا تھا دجال کے حوالے سے. اچھا، ہمارا ایک دجال کا سیگمنٹ شہر میں بھی ہوتا ہے، وہ دوبارہ دجال اور دنیاوی اور شیطانیت اس کے کارندے اور جس طریقے سے ٹیکنالوجی اس کی تیار ہو رہی ہے، اس کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے، وہ ہم کچھ حقائق اور فیکٹس کے اور غیر ہماری معلومات کے حساب سے ہم لوگ آپ کو کوشش کرتے ہیں خدمت میں پیش کریں. یہ ٹوٹل وہ فتنہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کی روشنی میں، تفاسیر قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ قیامت سے ملا رہا ہے. اس میں یاجوج ماجوج کا بھی انشاءاللہ ذکر ہے. ابھی فی الحال ہم نے دجال کو چھیڑ دیا اس سیکنڈ کے اندر. اچھا، دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا. ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، اور ان دونوں نے بھی سب نے ایک بات بولی کہ بھائی اس مفہوم میں بات کر کے اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو، اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو بس. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک اور مفہوم ہے. آپ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام، اچھا حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے اپنی اپنی امت کو اس دجال کے فتنے کے حوالے سے بتایا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم سنیے. آپ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر، میں نے کہا نا دجال کتنا بڑا فتنہ ہوگا، یہ اس کا جواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، یعنی آج تک کا مطلب ہے آج تک جتنے بڑے فتنے آئے، کیا کیا فتنے آئے ہوں گے؟ دہشت گردی، بہن کو مار دینا، ریپ، چھوٹی چھوٹی بچی کے ریپ، قصور کی زینب کا ریپ، کیا کیا نہیں ہو رہا، بے لباسی، وومن رائٹس کے نام کے اوپر دھبے. ارے اصلی وومن رائٹس تو ہمارے دین نے ہمیں دیے، فیکٹ ہے نا سر، لیکن چلے ابھی اس پر بات ہم نہیں کرتے. لیکن بہرحال اور کیا کیا فتنے نہیں ہو رہے. باپ بیوی، بیٹے سے جھگڑے گا، بیٹا باپ سے جھگڑے گا، بیٹا ماں کو مارے گا. جنہوں نے ظلم نہیں کیا، جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، ایک انداز ہے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوگا. نیکوکاروں کو بدکار کہہ دیا جائے گا. وہاں بھی لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا بیٹھ کے، یہ بھی ایک بہت سخت عذاب ہے. لیکن بہرحال یہ عذاب کا میں تو کتنے مشکلیں ہوں گی. 70 لاشیں کے ایک وقت میں گھرانوں کی بچ جاتی ہیں. کیا یہ عذاب کا میں تو آج کے دور کا بتا رہا ہوں میں. کتنے بڑے فتنے آئے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آدم علیہ السلام سے لے کر حابیل اور قابیل کا قتل، پیغمبروں پہ کتنے مصائب ٹوٹے. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار نے کتنے مصائب توڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بڑے بڑے فتنے آئے، جتنے کوئی ایک بھی نہیں، جتنے بڑے فتنے آئے، دجال ان سب فتنوں میں سب سے بڑا ہوگا. اتنا بڑا فتنہ ہوگا دجال، اللہ اکبر، سب سے بڑا فتنہ ہوگا. اچھا اب وہ کرے گا کیا دجال؟ سوال یہ بھی ہے نا، دجال آئے گا تو کرے گا کیا؟ وہ خدائی دعوے دار ہوگا، اللہ اکبر، یعنی وہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا. بولے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ. اور صرف منہ سے نہیں بولے گا بلکہ پریکٹیکلی. اب بظاہر ہمیں وہ اپنی طاقتیں دکھا رہا ہوگا، اندر سے تو مسلمانوں کے لیے آزمائش اور امتحان ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کی ایک نشانی ہے. جو اس کے پاس طاقت ہوگی وہ دے گا تو اللہ ہی نا. سافٹلی سی بات ہے. وہ صرف منہ سے خدائی دعوے دار ہونے کی بات نہیں بولے گا، بلکہ ہماری آزمائش ایسی ہوگی کہ وہ پریکٹیکلی بظاہر کر کے چیزیں دکھائے گا. اچھا مثلا کیا کر کے دکھائے گا؟ اور دجال دکھنے میں کیسا ہوگا اس پر بھی بات کرتے ہیں. دجال یہ اب ذرا آپ کو کھل کر بتاتے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا بدصورت ہوگا، کس طرح ہوگا. یہ جوان ہوگا،
دجال ایک انسانی شکل میں ہوگا، یہ جوان ہوگا، بال اس کے گھنگرالیے سے ہوں گے، اور اس کی الٹی آنکھ، ہم نے آپ کو بتایا تھا الٹی آنکھ کاڑی ہوگی، اور اس کی جو دوسری آنکھ ہوگی وہ آنکھ انگور کی طرح یا تو باہر لٹکی ہوئی ہوگی یا موٹی ہوگی، اور ماتھے پہ کافر ہوگا، اور جسمانی طور پر بڑا لہیم شہیم ہوگا اور بڑا ہی بدصورت ہوگا۔ اس کی جسامت عام انسانوں کی جیسی نہیں ہوگی، انسانوں جیسی ہوگی لیکن عام انسانوں جیسی نہیں ہوگی۔ اس کے جسم پر بکثرت سے بال ہوں گے، اس کے جسم پہ بہت کثرت سے بال ہوں گے۔ اب دجال کے بارے میں سنیے، حدیث کے مطابق اس وقت دجال مشرق میں کہیں قید ہے، لیکن بے شک یہ فیکٹ ہے، لیکن خروج کہاں سے کرے گا؟ بات یہ ہے نا، دجال خروج کرے گا شام اور عراق کے درمیان کے علاقے سے، اور ہم نے آپ کو شہر میں دجال کا سیگمنٹ ہوتا ہے، صاحب سے آپ کو بتایا ہے کہ مشرق میں جہاں دجال قید ہے وہیں آپ کی شیطانی فتونے بھی بنتی ہیں، برمودا ٹرائنگل جس میں بات اس پہ وہیں پہ ذکر کریں گے۔ دجال حدیث کے مطابق بے شک اس وقت مشرق میں کہیں قید ہے، لیکن خروج کرے گا تو وہ علاقے جو ہے وہ شام یا عراق کے کسی درمیانی علاقے سے خروج کرے گا اور اعلان دجالیت کرے گا۔ اب دجال اکیلا ظاہر نہیں ہوگا، آپ کو لگ رہا ہوگا دجال اکیلا آئے گا، کیا فیل کر رہے ہیں؟ باہر آئے گا، آگے بولے گا جی نعوذ باللہ استغفر اللہ میں ہوں، نہیں یہ لگ رہا ہے آپ کو؟ اب آپ سنیں روایتوں میں کیا ملتا ہے، دو روایتیں ہیں اور دونوں میں سے ایک سچی تو ہونی ہے۔ دجال اکیلا ظاہر نہیں ہوگا، پہلی بات، اس کے ساتھ اب دو روایتیں کیا ہیں جن میں سے ایک سچی ہونی ہے، اور دونوں کے مقابلہ اکثر سے دجال اکیلا ظاہر نہیں ہوگا، 70,000 کا لشکر لے کر آئے گا، 70,000 اس کے ساتھ اس کے کارندے ہوں گے، اور دوسری روایت جو میں کہہ رہا ہوں تو وہ سچ ہو سکتی ہے، دوسری روایت میں ملتا ہے، ایک روایت میں 70,000، ایک روایت میں 70 لاکھ کارندے ہوں گے اس کے ساتھ، 70 لاکھ لوگوں کے ساتھ وہ آئے گا، اور جب یہ خروج کرے گا نا تو یہ ایک کے بعد ایک علاقے فتح کرتا نکل جائے گا، یہ رکنے والوں میں سے نہیں ہوگا، یہ ایک کے بعد ایک علاقہ فتح، ایک کے بعد دوسرا علاقہ فتح، ایک کے بعد تیسرا علاقہ فتح کرتے کرتے یہ ہر جگہ پر اپنی دجالیت پھیلانے کی پوری کوشش کرے گا، اور تقریباً کامیاب ہو رہا ہوگا یہ دنیا کی۔ اب دنیاوی طور پر اب باری آئے گی مدینہ اور مکہ کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عین مطابق، ہمارے دین نے جو ہمیں بتایا اس کے عین مطابق یہ مدینہ اور مکہ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے جائے گا نہیں، یہ جائے گا لیکن وہاں اندر نہیں داخل ہو پائے گا، یعنی یہ جانے کی تمنا بھی کرے گا اور جانے کی کوشش بھی کرے گا مگر کامیاب نہیں ہو پائے گا، بس حدیث کے مطابق یہ کامیاب نہیں پائے گا، ہوگا یہ کہ جیسے وہ مدینہ اور مکہ جانے کی کوشش کرے گا تو وہاں پر پہلے سے اس کا راستہ روکنے کے لیے 2 فرشتے اور فرشتوں کی ایک قوم تیار ہوگی، ہاتھ میں تلوار لیے اس کو اندر جانے سے روکنے کے لیے، اس کو مار مار کر پیچھے بھگائیں گے، بلکہ مدینے کے قرب و جور کے ایک مقام پر قیام کرے گا، اور کہا جاتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مقام احد کی پہاڑ کے پیچھے ہوگا، جب وہ وہاں پر قیام کرے گا تو فرشتے اس کو وہاں سے بھی پیچھے کی طرف دھکیلیں گے، مدینہ اور مکہ میں نہیں جا پائے گا، باقی ہر جگہ جائے گا۔ اب سنیں، بلکہ اس کو دھکیلتے ہوئے واپس شام کی طرف اس کو پلٹایا جائے گا، اس کو واپس شام کی طرف بھیجا جائے گا، شام جائے گا وہ۔ اچھا، مکہ اور مدینہ کے علاوہ پوری دنیا اس کی دسترس میں ہوگی۔ اب حدیث کے مطابق دجال جب نکلے گا اس وقت زمانہ بدل چکا ہوگا، وہ 40 دن تک حکومت کرے گا، لیکن ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، تو اگلا دن 1 ہفتے کے برابر، اس انداز میں وہ حکومت کر رہا ہوگا۔ 40 دن کے والے 40 دن نہیں ہوگے، زمانہ بدل چکا ہوگا۔ اب بظاہر دجال کو، ظاہر ہے بظاہری طور پر اس کو اللہ دیتا ہے ساری چیزیں، یہ بظاہری دجال کی ہماری آزمائش ہوگی، دجال کو اتنی قوت حاصل ہوگی کہ وہ حکم کرے گا تو بارشیں شروع ہو جائیں گی، اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو ہم لوگ صبح سحر کے سیگمنٹ میں دجال کے حساب سے بتا رہے ہیں، اس کے کارندے اس انداز میں نقلی سورج بنا رہے ہیں کہ وہ اس کو کنٹرول کرے گا، اس انداز میں یہ ہولوگرام کے ذریعے سے سبز و شاداب چیزیں کر رہے ہیں، تو کچھ چیزیں طاقت اللہ بھی دے رہا ہے، یہ معاملات اس انداز میں پیچھے اس میں آ رہے ہوں گے بہرحال۔ اب وہ جس زمین کو حکم کرے گا وہ غلہ اگلنا شروع کر دے گا،
اور جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے اس پر وہ اپنا قہر ڈال رہا ہوگا، ان کو مجبور کرے گا ہر طریقے سے کہ وہ ایمان لائیں، تمام خزانہ اس کے حکم تابع ہوگا، دنیا کی تمام دولت اس کے قبضے میں ہوگی، اور مرنے یعنی مارنے کا کسی کو اختیار، اب مارنے کا اختیار تو چلیں ویسے تو سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن بس یہ وسیلے انسانوں کے ہاتھوں بھی ہو ہی جاتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں، ہر ظالم کے پاس ہر ظالم ہی مار رہا ہوتا ہے، قتل کر رہا ہوتا ہے، تو یہ تو ہے، لیکن اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس کو زندہ کرنے کا اختیار بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ دے گا اس کو زندہ کرنے کا بھی اختیار ہوگا، وہ پہلے مارے گا، مارنا مشکل نہیں، وہ زندہ بھی کر دے گا، پھر وہ مارے گا، پھر وہ زندہ کر دے گا، یہ دجال کے پاس ہوگا۔ اب سب سے بڑی بات سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس سیگمنٹ کی طرف جائیں گے کہ ظاہر وقت بھی کم ہے اور پھر آگے انشاءاللہ افطار کا وقت قریب ہو رہا ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور یہ وہ معاملات ہوں گے اسی طرح وقت گزرتا ہے جناب۔ اب سنیں یہ سب سے بڑی بات، اس کے ایک طرف پہاڑ ہوگا دائیں طرف، وہ پہاڑ گویا جنت لگ رہا ہوگا، اس میں نہریں رواں ہوں گی، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس میں نہریں رواں ہوں گی، اس میں ہر نعمت آسائش ہوں گی، آپ کو جنت کی فیلنگ آ رہی ہوگی۔ اس کے بائیں طرف ایک پہاڑ ہوگا، اس میں بچھو وزدہے ہوں گے جو جہنم کی فیلنگ دے رہا ہوگا، بھائی اس کی جہنم جیسی ہوں گی، وہ آپ کو جہنم لگ رہی ہوگی، وہ اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہوگا، وہ آگے پیچھے نہیں ہوں گے، وہ پہاڑ اس کے ساتھ ہی رہیں گے، 24 اس کے ساتھ رہیں گے وہ پہاڑ۔ اب جس کی بات مانے گا وہ اس کو اٹھا کے اب یہ روایتوں میں ملتا ہے، اب آگے کیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ بتاتے ہیں، لیکن فی الحال اب یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ جس کی بات نہیں مانے گا ایک سزا یہ بھی دے گا، بہت ساری جگہوں پر پڑھنے کو ملتا ہے، یہ اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا، لیکن وہیں اب آپ خدا کی رحمت دیکھیں، وہ جو اب لوگ ڈر رہے ہوں گے تو پھر ڈر گئے تو مر گئے، یہ مثال وہاں کے لیے بنی ہے، ڈر گئے تو مر گئے، کیونکہ وہ تو اٹھا کر اگر آپ نے اس کی بات نہیں مانی، اللہ پر ایمان رکھا، وہ جہنم میں ڈال دے گا اور جہنم آپ کے لیے جنت ہو جائے، اور یہ روایتوں میں ملتا ہے، اور اگر آپ نے اس کی بات مان لی تو اس کی جنت آپ کے لیے جہنم بن جائے، اور آخرت تو پھر جہنم ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہم سب کو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہونے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد کیا ہوا اور کیا ہوگا، دجال کی نشستیں بھی جاری ہیں قیامت تک، اس کے بعد کیا ہوگا یہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کریں گے اس سیگمنٹ میں، کل افطار نشریات میں بھی ایک وقفہ کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔